بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: إني تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت میں داخل ہے. لہذا اب قیامت تک جتنے بھی کام ہونے والے ہیں یا جو کچھ مسائل پیش آئیں گے ان سب کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. پریکٹیکلی طور پر حضور علیہ السلام نے ہمیں ایسی زندگی جوڑی ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسان اس زندگی کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی عزتوں کا سارا سامان ان طریقوں میں اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا ہے. لہذا ایک ہے سنت اور ایک ہے سنت کے مقابلے میں بدعت. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کچھ کہا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا یہ بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اور منع نہیں فرمایا تو اس کو تقریر کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. لہٰذا یہ تینوں چیزیں سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اپنی سنت زندگی دی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ
فرمایا باتوں میں سب سے سچی بات تو اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْحَدْيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگیوں میں سب سے بہترین زندگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لہذا قیامت تک آپ نے بدعت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی یہ کام جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا ہے لیکن ہم اس کو کر رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اس لیے حضور علیہ السلام تو نہ کر سکے اور آپ ان کو کر رہے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی قیامت تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو مشعل راہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لہذا سنت کے ہوتے ہوئے بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور یہ آدمی اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرے، اس کے کرنے پر ثواب سمجھے اور نہ کرنے میں گناہ سمجھے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہے جس نے بدعتی کی تعظیم کی اور جس نے بدعتی کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، تو یہ شخص نہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے نہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ بدعتی فرمایا الا کل بدعت ضلالہ، کان کھول کر سن لو، ہر نئی چیز دین کے اندر، ہر نئی گڑی ہوئی چیز جو ہے یہ ہے بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سنت کے راستے کو ترک کر دیا، سنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ لہذا قیامت کے دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر بھی نہیں ملے گا، اور حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے یہ آدمی جمع بھی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ماتھے سے اور چہرے سے یوں لگ رہا ہوگا کہ یہ میری امتی ہے، تو میں ان کو پہچان لوں گا، لیکن فرشتے ان کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میری امتی ہے، ان کو آنے دو تاکہ میں ان کو جو ہے آب کوثر پلا دوں، کوثر کا پانی پلا دوں۔ تو وہ فرشتے کہیں گے یہ ہے تو آپ کی امتی، یہ ہے تو آپ کی امتی، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ لہذا میں کہوں گا سحقن سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ لہذا یاد رکھنا اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اللہ جل شانہ یعنی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے قیامت تک کہ کوئی معاملہ ایسا ہو اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، ایسا کوئی مسئلہ قیامت تک ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں تمہاری اوپر تام ہو گئی ہے، اور قیامت تک زندگی گزارنے کا طریقہ جو میں نے چنا ہے اور پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اسلام کو اللہ نے چنا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر اگر کوئی نئی چیز گاڑ دی جائے گی اور نئی چیز جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا، لہذا ہر ایسی چیز کو رد کیا جائے گا۔
جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہ ہو تو فرمایا کہ ایسی چیز کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ محرم کا مہینہ ہو اور محرم کے مہینے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ محرم کا مہینہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک میں ہمیں اس مہینے کے بارے میں کوئی تعلیمات نہ دی گئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کامل اور مکمل ہے، اور دین کامل اور مکمل تب ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانوں کے مسائل کا حل دین کے اندر موجود ہو۔ لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا کہ دنوں مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں یقیناً 12 مہینوں کی ہے، کہ اللہ کے ہاں کل 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی لکھی ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ اور یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے جس وقت سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کے نظام کو بنایا ہے تو یہ 12 مہینے ہیں۔ اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، اس کے اندر 4 مہینے محترم ہے، 4 مہینے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 مہینے محترم ہے، چاروں کے چاروں قابل جو ہے حرمت ہے اور یہ قابل تعظیم ہے کہ ان کی عظمت کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے محترم ہے تو ان کے محترم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ 4 مہینے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 4 مہینے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے محترم ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے عزت کے مہینے ہیں، یہ تکریم کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی تعظیم کی جائے اور ان مہینوں کی قدر کی جائے، تعظیم کی جائے، اکرام کیا جائے۔ یہ 4 ماہ جو ہے وہ ہے۔ اب افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یعنی دیکھے تو ذی قعدہ کو بھی کوئی نہیں جانتا، ذی الحجہ کو بھی کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح رجب کو بھی کوئی نہیں جانتا، حالانکہ جس طرح محرم الحرام محترم ہے اسی طرح یہ 3 ماہ بھی محترم ہے۔ ان کو اللہ نے فرمایا ہے منہا 4 حرم، یہ 4 ماہ ان کے اندر محترم اور عظمت والے ہیں۔ لہذا جس طرح ہم نے محرم کی قدر کرتے ہیں اور محرم کی قدر کرنی ہے، اور عزت اور تکریم ہم نے جس طرح محرم الحرام کے مہینے کی کرنی ہے، اسی طرح ہم نے عظمت اور تکریم باقی ذی قعدہ کے مہینے کی بھی کرنی ہے، ذی الحجہ کے مہینے کی بھی کرنی ہے، رجب کے مہینے کی بھی کرنی ہے۔ یہ عزت والے مہینے ہیں۔ اچھا، اس تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ذی قعدہ اللہ کے ہاں محترم مہینہ ہے، ہم زمانے کی عبادت شروع کر دے، رجب کے مہینے کی ہم عبادت شروع کر دے، محرم الحرام کے مہینے کی ہم عبادت شروع کر دے، اور اسی طرح رجب کے مہینے کی ہم عبادت شروع کر دے، کیونکہ یہ جو ہے محترم مہینے ہے لہذا ان کی تعظیم کرے؟ یاد رکھ لو کہ عبادت اور سجدہ صرف اللہ کے ہاں جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ایک صحابی آئے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ہم گئے تھے اور ہم نے ان عجمیوں کو دیکھا، یہ اپنے سرداروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرتاج اور ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم جو ہے آپ کے آگے سجدہ کریں، تجھے بھی ہم سجدہ تعظیمی کریں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے بہت عجیب بات فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں اور مجھے قبر میں دفنایا جائے تو کیا تم میرے قبر کے آگے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے،
کیا تم میرے قبر کتاب السنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، معتبر کتاب ہے حدیث کی، اور یہ عاجز خود ابو داؤد شریف پڑھاتا بھی ہے، لہذا فرمایا کہ کیا اگر تم میرے قبر کے پاس سے گزرو تو تم جو ہے میری جو ہے نا قبر کے آگے سجدہ کرو گے؟ صحابہ نے کہا نہیں جی، قبر کے آگے تو سجدہ نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بات تو صحابہ کے ہاں متفق علیہ تھی کہ قبر چاہے ولی کا ہو، قبر چاہے پیغمبر کا ہو، اس کے آگے سجدہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ حیات ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں، تو لہذا ہم آپ کے آگے جھکا کرے، جس طرح کہ یہ عجم کے لوگ اپنے آقاؤں اور اپنے سرداروں کے آگے جھکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرنے کی اجازت اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے چاہے سجدہ عبادت کا ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ لہذا تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگے جھکنا شروع ہو جائیں، آپ ان کے اندر مہینے کی عبادت کریں۔ تعظیم کا مطلب جو ہے نا یہ ہے کہ یہ مہینے اللہ جل شانہ نے محترم اور معظم بنائے ہیں، لہذا ان مہینوں کے اندر آپ قتال بھی نہ کرو۔ محرم الحرام کے مہینے میں یا جو یہ 4 مہینے ہیں، ابتدائی اسلام میں ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اب حکم یہ ہے کہ اگر کافر حملہ کرے تو ہم بالکل اس میں جو ہے ان کا جواب دیں گے اور باقاعدہ طور پر جو ہے نا جہاد کریں گے۔ لیکن ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ بالکل جو ہے محرم کے مہینہ ہو چاہے ذیقعدہ کا یا ذی الحج کا مہینہ ہو تو اس میں قتال بھی ممنوع تھا، اور یہاں تک کہ قریش مکہ جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور 100 سالوں سے ان کی آپس میں لڑائیاں چلتے رہتی تھی، لیکن جب مہینے یہ 4 محترم مہینے اور محرم کا مہینہ آ جاتا یا رجب کا مہینہ آ جاتا یا ذیقعدہ اور ذی الحج کا مہینہ آ جاتا تو ان مہینوں کے اندر یہ لوگ قتال کو روک لیتے تھے اور لڑائی یا جھگڑے ختم کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ محترم مہینے ہیں لہذا ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، اور احترام یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو لہذا محرم الحرام کا مہینہ ہو چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ ان میں جھگڑے نہ ہو، فسادات نہ ہو، اور ان مہینوں کے اندر قطع رحمی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہم خوشیاں بانٹے۔ یاد رکھو ان مہینے اور ان مہینوں کے اندر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ہم عبادات کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرے، صلہ رحمی کی کثرت کرے، غمخواری کی کثرت کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی ہمدردانہ معاملات کرے۔ یہ ہے ان مہینوں کی تکریم، یہ ہے ان مہینوں کی تعظیم، اور اسلام نے ہمیں ان مہینوں کی تعظیم یہی سکھائی ہے۔ یقین جانے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ بدعت ہے، لہذا ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہم نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہمیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، اور نہ تابعین اور تبع تابعین میں ان کا تصور تھا، اور نہ کسی نے جو ہے نا یہ کام کیے ہیں اور آج ہم کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بدعت ہے، اور قیامت کے دن جب حضور کے سامنے پیشی ہوگی تو یاد رکھنا ابھی کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ لہذا محرم الحرام کا مہینہ، اس میں 2 کام سنت ہے۔ پہلے تو میں یہ ذرا بتا دوں کہ آیا محرم کے مہینے کا احترام یاد رکھنا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے اس مہینے کا احترام ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر
وہ کام ہوئے ہیں۔ نزہۃ المجالس، یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، نزہۃ المجالس، اور اسی طرح عمدۃ القاری، اور اسی طرح معارف القرآن، یہ ان تفاسیر میں مختلف جگہوں میں اور ان کتابوں میں مختلف جگہوں میں لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کے اندر تقریباً 20 یا 21 بڑے بڑے کام ہوئے۔ مثلا لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو، جو کل کا دن ہے 10 محرم الحرام، فرمایا 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، لوح و قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ دوسرے نمبر پر اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو 40 سال تک آپ روئے ہیں، آپ کی توبہ جو قبول ہوئی ہے، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو آسمان پر گئے ہیں، تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے نجات عطا کی ہے، اور آپ کی کشتی جو کوہ جودی پر ٹھہری ہے، تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل گلزار بنایا، آگ 10ویں محرم کو آپ آگ میں ڈالے گئے، اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنایا، اور آگ میں انار کا درخت اگا، آگ کے اندر ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور آپ انار کا دانہ، انار کا پل، یہ آپ کھاتے رہتے، پانی پیتے رہتے۔ بڑکتی ہوئی آگ کو جو اللہ نے جنت نما بنایا ہے، تو یہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش یہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال قید کے بعد جو رہائی ملی ہے، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ملی ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات جو ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی فراق میں نابینے ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تو اب جب ملاقات ہوئی ہے مصر میں، اور کنعان سے یہ سب لوگ آئے ہیں، تو یہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، یہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں بنی یہود، یہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پتہ لگایا کیوں، تو کہا یہ وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ جل شانہ نے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو لہذا نوح علیہ السلام یہ ہے، یعنی فرعون کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا نجات، یہ بھی 10ویں محرم الحرام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو 16 یا 17 سال تک بیمار رہے، تو اس بیماری سے جو نجات ملی ہے اور اللہ نے شفا عطا کی ہے، تو یہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ملی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے جو نکالا ہے، تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو توبہ قبول ہوا ہے، تو یہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ہے۔ اور اسی طرح 10ویں محرم الحرام کو آپ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، آسمان کی طرف چلے گئے ہیں، یہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طریقے سے 10ویں محرم الحرام کو قریش
کعبے پر غلاب چڑھاتے تھے۔ محرم کے مہینے میں جب 10ویں محرم کا دن ہوتا تو کعبے پر جو ہے غلاب یہ لوگ چڑھا دیتے تھے، اور اسی دن دنیا میں سب سے پہلی جو رحمت کی بارش ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، جو سب سے پہلی رحمت کی بارش ہوئی ہے، تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم محرم کے مہینے کو ماتم کا اور نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، صحابہ نے ان کو عظمتوں والا مہینہ سمجھا اور بڑے بڑے کام اس مہینے میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جیسا عظمت والا کام اور عظیم سنت ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پورا کیا ہے، تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ رواج ہے ہمارے ہاں کہ محرم کے مہینے کو شادی کے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ محرم کے اندر کسی نے رخصتی کی ہو، کسی نے کوئی نکاح کی تقریب کی ہو۔ کیا بات ہے جی، اس مہینے کو ہم نے ماتم کے ساتھ خاص کر دیا، اس مہینے کو ہم نے جو ہے غموں کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ یہ تو عظمتوں کا مہینہ تھا، احترام کا اور محترم مہینہ تھا اور برکتوں والا مہینہ تھا۔ اس میں اگر نکاح کی سنت کا انعقاد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما دیتے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا ہے، 10ویں محرم الحرام کو کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی نسل چلائی ہے وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اولاد سے چلائی۔ تو برکت کتنی بڑی ہے کہ قیامت تک جو سادات کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے تو ان سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ لہٰذا محرم کے اندر نکاح نہ کرنا اور اس کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی نظریات کے بھی خلاف ہے، اور یہ یاد رکھو یہ بدعت ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ایسا کیا ہے، اور اسی طرح اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو ہوئی ہے، لیکن 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو دونوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے سے جو سرفراز فرمایا ہے تو وہ بھی محرم کے مہینے میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے۔ شہادت یاد رکھنا، شہادت جو ہے یعنی یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، لہٰذا جن کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا ہو تو یہ تو ایک بڑی عجیب چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سرفراز فرمایا ہے۔ لہٰذا اور ویسے بھی اسلام کے اندر سوگ کا جو حکم ہے، اسلام میں سوگ کا حکم ہے۔ عام بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک تم جو ہے نا ماتم کا مطلب یعنی سوگ کر سکتے ہو، اور عورت اگر ان کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے اور 10 دن تک وہ سوگ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کہیں بھی سوگ منانے کا، سوگ کرنے کا یا ماتم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور اسلامی سال کا ابتدا بھی محرم کے مہینے سے ہے۔ تو محرم کے مہینے کے ساتھ
اتنے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، لہذا محرم کے مہینے کو اللہ نے عظمتوں والا مہینہ، اس قدر عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس دنیا کی بساط کو جب لپیٹا جائے گا تو وہ بھی محرم کا 10ویں محرم الحرام کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے اور اس دن کے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ میں نے یہ تفصیل اس لیے جو ہے نا عرض کر لی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس محرم کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک روزے پر اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا 10ویں محرم کا روزہ، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ محرم کے مہینے کا روزہ یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، لہذا اس مہینے میں ہمیں روزے کی ترغیب دے دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا یہ عاشوراء کا جو روزہ ہے جو کل انشاءاللہ ہم سب رکھیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عاشوراء کا جو روزہ ہے 10ویں محرم الحرام کا روزہ، فرمایا میرا اللہ پر یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو محرم کے ہر دن میں روزہ رکھنا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں صوم التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، فرمایا کہ 9 تاریخ کو 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھو اور 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو۔ یہود 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو لہذا تم ان کے ساتھ یا تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ ملاؤ اور 9واں اور 10واں رکھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو 10واں اور 11واں رکھو۔ تو اس طریقے سے یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود من استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو یہود کی مخالفت کرو۔ تو یہود کی مخالفت یہی ہے کہ وہ اکیلے 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کا حکم دیا ہے کہ 9ویں محرم الحرام کا روزہ اور 10ویں کا، یا 10واں اور 11واں ہو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ حضور نے خود بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ جو ہے ملاؤں گا۔ تو یاد رکھو محرم کے مہینے کی ایک سنت یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائے، اور پھر جو ہے خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے اور یہ اس مہینے کا حکم ہے اور یہ اس مہینے کے لیے سنت عمل ہے۔ آپ پورا ذخیرہ احادیث کو چاند کر دیکھیں گے تو حیران ہوں گے، آپ کو صرف 2 اعمال ملیں گے اس مہینے کے اندر، اور خصوصاً عاشوراء کے دن 2 اعمال ہے۔ ایک تو روزہ رکھو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا 10ویں محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کچھ وسعت کرو، مثلا معمول سے ہٹ کر ان کو کوئی چیز، مثلا ایک آدمی غریب ہے، وہ زیادہ مثلا دال کھاتا ہے، روز سبزی کھاتا ہے، تو
تو وہ کوئی گوشت لے کر آئے، اور اگر گوشت اور دال سارا کچھ ہے لیکن فروٹ کبھی کبھی آتا ہے تو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کو فروٹ کھلا دے، پھل کھلا دے، تو اس طرح تھوڑی سی وسعت کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورا اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرمایا جو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کر دیتا ہے اللہ پورے سال ان پر وسعت فرمائیں گے۔ تو دوسرا سنت وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر ہم وسعت کریں، تو ایک سنت یہ، اور دوسری سنت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ یوں سمجھو تفصیل میں جانے کے بجائے کہ ان دو کے علاوہ اس مہینے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں۔ مثلا اس مہینے میں پورا سال یہ گھر بیٹھا رہتا ہے، قبرستان نہیں جاتا، لیکن 10ویں محرم کو دیکھو تو کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا مختلف قسم کی کودال اور کسی اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کیا کر رہے ہیں جی؟ قبر کی تعمیر ہو رہی ہے، قبر کی مرمت ہو رہی ہے۔ میں قبر کی مرمت کے بارے میں کلام نہیں کرتا، قبر کا مرمت کرنا صحیح ہے اور اس میں کوئی جو ہے نا اختلاف نہیں ہے، آپ قبر کی مرمت کر سکتے ہیں، لیکن قبر کی مرمت کو اس دن کے ساتھ خاص کرنا ٹھیک نہیں۔ لہذا کسی بھی دن آپ جو ہے قبرستان جا سکتے ہیں، جیسے احادیث میں آیا ہے پیر کے دن قبرستان جایا کرو، جمعرات کو قبرستان جایا کرو، جمعے کے دن قبرستان کے بارے میں روایت آئی ہے۔ لہذا اور فرمایا کثرت سے قبرستان جاؤ، یہ آخرت کی یاد دلا دینے والی چیز ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ سال میں صرف ایک بار قبرستان جاؤ اور وہ بھی صرف عاشورہ کے دن جاؤ یا 10ویں محرم الحرام کو جاؤ۔ لہذا سنت یہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھو، روزے کا اہتمام کرو اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرو، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور میں بہت ہی عاجزانہ طور پر میں نے بہت یہ بیان دوسری جگہ بھی کیا ہے، عقلی طور پر، یعنی میں عقلی لاجک کے طور پر اگر بات کروں تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو شربت تقسیم نہ کیا جائے، 10ویں محرم الحرام کو جو ہے دودھ تقسیم نہ کیا جائے، 10ویں محرم الحرام کو مٹھائیاں نہ بانٹی جائے۔ کیوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا جو المناک واقعہ تھا اور پریشان کن واقعہ تھا اور درد سے بھرا ہوا واقعہ اور درد بری داستان ہے، تو پھر تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ روزہ ہی رکھے، نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، کیونکہ اس میدان میں، کربلا کے میدان میں آپ یہاں شربتیں پی رہے ہیں، آپ مٹھائیاں اڑا رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا خون پیا ہے، وہ خون پی رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پانی کی گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ یہاں پر شربتوں کی شربتیں چڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ عقل کی، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہماری سچی اور سچی محبت ہے تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، اور جو ہے نا بالکل آپ جو ہے نا کھانے پینے اور مختلف قسم کی جو ہے نا فنکشنوں سے اور مختلف قسم کی مٹھائیوں کی اور تقریبات سے آپ پرہیز کریں۔ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا ایک ثبوت بھی ہوگا۔ جیسے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو چلو میں بھی کچھ نہیں کھاتا، انہوں نے نہیں پیا تو میں بھی نہیں پیتا، یہ میں ایک عقلی بات کر رہا ہوں، ورنہ شرعی اعتبار سے اس دن کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتا ہے، لیکن یہ نا عقلی طور پر عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ
عنہ سادات اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے ایک محبت ہے جو اس دن سادات کا قتل عام ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم جو ہے روزہ رکھ کے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے سادات کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس دن جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان دو کاموں کے علاوہ یاد رکھو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں تو حضور کی زندگی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں اے میری امت اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو پابندی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ کو پکڑ لو، اور فرمایا وہ سنتی، میری سنت کو پکڑ لو، قیامت کے صبح کے قریب بھی تم پیدا ہو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے پاس کتاب اللہ کی تعلیمات ہے، اگر تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں یہ رسول عطا کرے اس کو لو، اور جن باتوں سے یہ رسول تمہیں روک لے ان سے رک جاؤ۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بدعت سے اور اہل بدعت سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے، اور ان کو بھی اللہ تعالی ہدایت عامہ اور تامہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے۔